میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے. ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں. مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا کیا ہے رمضان میں کہ امت کو پتا چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قول سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ، اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی، اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، سیزن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے تو برف والے تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کما لو. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہمیں ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہگار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے، ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا سٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، ہیں رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، شہری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے.
8-10 रोजे के बाद बाजार आबाद। और अब जनाब वो रातें जो इबादत के लिए आई थी वो मार्केट में इसलिए जा रहे हैं कि ईद को पहनना क्या है, मगर इस पूरी प्रिपरेशन में इबादत की तैयारी कहां है, दुआओं की तैयारी कहां है, सजदों की तैयारी कहां है, अल्लाह की रहमत लूटने की तैयारी कहां है कि मुझे किसी सूरत मगफिरत लेनी है, रह ना जाऊं, सब बख्शे जाएं और मैं ना मारा जाऊं। इसकी प्रिपरेशन कहां है, इसकी तैयारी कहां है। हम सब बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन क्या बैठकर कभी घर वालों के साथ ये मशवरा किया कि कौन कब कहां क्या पढ़ेगा, कुरान पढ़ने का टाइम कौन सा होगा, नमाजें कहां पढ़नी है, तरावी, और उसके बाद जनाब और इबादतों का क्या मामला होगा। नहीं मेरे पीछे से, इससे बहुत ज्यादा दूरी है। अनफॉर्चुनेटली रमजान को हमने ऐसा लगता है कि फूड फेस्टिवल बना दिया है, यानी जैसे ही अभी रमजान आएगा तो रेस्टोरेंट वाले लगा देंगे कि ऑल यू कैन ईट, इफ्तार में इतनी आइटमें हैं, सहरी में इतनी आइटमें हैं, आपस में बातें भी हो रही होती हैं कि आज क्या इफ्तार करना है, अच्छा सहरी में किधर चलना है, रात को किधर खाने चलना है। बस अल्लाह अकबर, ये क्यों नहीं कहते कि आज कहां बैठकर कुरान पढ़ना है, आज तफसीर कहां सुननी है, आज दुआ किधर करनी है, आज रात मस्जिद में कहां गुजारना है, अरे आज रहमत किधर से लूटनी है। नोबडी टॉक अबाउट इट। इसलिए रमजान आया है। अगर किसी बैरून मुल्क से कोई गैर मुस्लिम आ जाए और वो हमारे शहर का, हमारे वतन का रमजान में राउंड करे और उससे पूछे बताओ क्या महसूस किया, तो शायद वो आकर कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई फूड फेस्टिवल आया हुआ, ज्यादा से ज्यादा नए नए खाने वाला महीना आया हुआ है। शायद वो ये ना कह पाए कि सजदों का महीना आया है, दुआओं का महीना आया है, सप्लिकेशंस का महीना आया है। हम सोचें हम रमजान को क्या कर रहे हैं। देखें जितना जल्दी लोग दुनिया से जा रहे हैं ना, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, और उसके बावजूद वी आर नॉट रेडी टू प्रिपेयर फॉर हेयर आफ्टर। हम आखिरत की तैयारी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, सोच भी नहीं रहे कि मेरे साथ भी हो सकता है। ये आसपास से जो जनाजे उठ रहे हैं, कब सोचेंगे कि मेरी बारी भी आने वाली। लोग कहेंगे यार हमारे साथ ही था, पता भी नहीं चला, चला गया दुनिया से। बस 2-4 दिन याद करेंगे, फिर कोई याद नहीं करेगा। मैं हूंगा और मेरे अमाल होंगे और मैं अकेला कब्र में हूंगा। खुदा की कसम हमारी लॉटरी लगने वाली है। अगर जीते जी फिर रमजान मिल जाए ना, ये चंद दिन, मैं तो बहुत दुआएं कर रहा हूं अल्लाह जिंदा रखियो रमजान तक, आफियत से रमजान देना, खैर से रमजान गुजारना नसीब फरमाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। अगर ये रमजान मिल जाए ना, यकीन करो ये अल्लाह का एहसान होगा। और अब इस रमजान को जिंदगी का आखिरी रमजान समझ लो कि बस किसी सूरत मैंने अल्लाह को राजी कर लेना है, क्योंकि अल्लाह करीम की रहमत चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाए। एक सजदे पर, रमजान में एक सजदे पर 1500 नेकियां अता की जाती हैं, हदीस का मफहूम है, और उसको जन्नत में सुर्ख याकूत का घर अता फरमाया जाएगा। हर सजदे पर, हर सजदे पर ऐसा दरख्त जन्नत में उसके लिए लगाया जाएगा कि जनाब जिधर 500 साल तक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे उसके साए में दौड़ता रहेगा। अरे एक सजदे का इतना सवाब। उसके भी लोग तरावी नहीं पढ़ते, 3 रोजा पढ़ ली बाकी फारिग, 5 रोजा तरावी पढ़ ली बाकी फारिग। अरे अल्लाह के बंदो तरावी तो पढ़नी, नवाफिल भी पढ़ लो ना, हर सजदे पर सवाब है ना। ये महीना तो इसलिए आया है। हमें तो करना क्या चाहिए, काश हम ये प्लान करें कि रमजान में तरावी भी पूरी पढ़ूंगा बल्कि नवाफिल भी पूरे पढ़ूंगा। हमने तो प्लान ही कुछ और किया हुआ अपनी जिंदगी में। असर कितनी 4 रकातें, जोहर कितनी 4-2-2, अच्छा मगरिब कितनी 3 और 2, इशा कितनी 4-2-3। अव्वल तो पढ़नी नहीं है, पढ़नी है तो शॉर्टकट वाली पढ़नी है। अरे अल्लाह के बंदो क्यों ये नेकियां छोड़ते हो। और अब एटलीस्ट रमजान में तो ये प्लान कर लेना यार, रमजान में पूरी नमाज पढ़ूंगा, तरावी भी पढ़ूंगा, अवाबीन भी पढ़ूंगा, तहज्जुद भी अदा करूंगा। पूरा साल गुनाह किए हैं, पूरे साल खताएं हैं, या अल्लाह ये महीना ऐसा दे दे कि तुझे राजी करने में कामयाब होता है। ये महीना कितना अहम है आपको मालूम है। नुज़ूल कुरान के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन इस महीने की एक और शान शायद बहुत सारों को नहीं पता कि अल्लाह करीम ने जो 4 बड़ी आसमानी किताबें नाजिल की है ना, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान, ये चारों की चारे रमजान का नाजिल फरमाई है, यानी रमजान ही को चुना गया। सुभान अल्लाह। आइए आपकी मालूमात में इजाफा करूं कि मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत में है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्राहीम के सहीफे रमजान की पहली रात में नाजिल हुए, तौरात शरीफ रमजान मुबारक की 7वीं रात में नाजिल हुई, इंजील मुकद्दस रमजान की 14वीं रात नाजिल हुई, और ज़बूर शरीफ रमजान की 6 तारीख को नाजिल हुई। और सुभान अल्लाह, कुरान के बारे में रब फरमाता है
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اچھا، اس میں بھی ایک رات، یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا، اس کے پیچھے بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے، ٹھیک ہے؟ سورہ قدر پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، اس کو سمجھیے گا ذرا، یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے، یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر emphasize کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی ہے، تو قرآن خود کوسچن ہم سے پوچھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہیں ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں۔ پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ کوسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن لی جائے، لوگ سمجھے کہ بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے، بی پریپیئر فار دیٹ ورڈز۔ جس طرح قرآن نے سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن اسے ڈیفائن کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ There is a question, why 1000 months؟ یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کیا ہے؟ 100 سال ہوتے، 50 سال ہوتے، 200 سال ہوتے، یہ 1000 مہینوں کے پیچھے لاجک کیا؟ اس کے پیچھے علماء نے، مفسرین قرآن نے بہت ساری جس کو کہیں شان نزول بیان کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا، جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا شمعون، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت شمعون۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے، رات کو عبادت کرتے، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا، روزہ بھی رکھتے تھے، بڑے جاندار تھے، بڑے طاقتور تھے، مگر بڑی صفاکی کے ساتھ، طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، بڑی صفاکی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا۔ ہمیں کوئی پچھلی قوم کی، پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، یار اس کا اتنا بڑا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی، اس کی گاڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی۔ اللہ کے بندو، اس ریس میں مارے جاؤ گے، ہاں یہ کبھی نہیں جیت سکتے، پریشان ہی رہو گے۔ اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے، کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا، ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے۔ آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کے بندو، جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، انجوائے کرو اپنی لائف کو۔ ہاں چلے ایک اس بات کو ہی روکتے ہیں، یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا تو 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں، آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی۔ آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں، جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، جو آپ کے پاس ہے نا اس پر انجوائے کرنا سیکھیں، ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس، مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی۔ اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے، اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی۔ میری اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو، میں پریشان کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گی۔ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ بادشاہ سلامت، آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہے، 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، وزیر کے ہاتھ میں دی۔ اس وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی، جاؤ مبارک ہو۔
उस गुलाम की तो लॉटरी लग गई, जिंदगी में एक अशरफी नहीं देखी थी, 100 अशरफियां। ओ जनाब, घर गया, खुशी खुशी सारे घर वालों को, बच्चों को जमा किया, बीवी को बुलाया, मुबारक हो मुबारक हो। क्या हुआ? 100 अशरफियां बादशाह ने दी हैं, अपनी तो जिंदगी बन गई। सारे बच्चे खुश, वाइफ भी खुश। बच्चे कहते हैं, अब वो अशरफियां दिखाई तो सी होती कैसी, हमने देखी नहीं आज तक। थैली खोली और अशरफियां उसने निकाल दी। कब वो हम गिन लें? गिनो। बच्चों ने गिनना शुरू की, कितनी निकली? 99। एक तो रख ली थी ना उसने। कब हुई तो 99 है। नहीं नहीं, बादशाह ने दिए 100 होती हैं, पूरी 100 होंगी, गिनो तो मैं गिनना नहीं आता। फिर गिनी 99। बीवी ने कहा हटो हटो मैं गिनती हूँ, बच्चों को गिनना नहीं आता। बीवी ने गिनी, निकली 99। शौहर ने कहा तुम सब हटो, तुम्हें गिनती नहीं आती, मैं गिनता हूं। निकली 99। अब बीवी कहती तुम हो ही ऐसे, 100 दी होंगी तुमने, रास्ते में गिरा दी होगी। बच्चे कहते हैं वो एक अशरफी शॉट कराया, पता है एक अशरफी कितने की होती है, उससे तो कितने काम बन जाते। नहीं नहीं, इधर ही होगी। बिस्तर उठाया, टेबलें उठाई, पूरा घर उथल पाथल, सारी रात इसी में गुजर गई कि वो एक किधर गई। सुबह आया वो गुलाम बादशाह के दरबार में, आंखें सूजी लाल, जो रोज सुकून से सोता था। वजीर ने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो बादशाह सलामत, बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? आपने तो 100 दी होंगी लेकिन हुआ ये, घर गया तो 99 निकली थी। वजीर ने जेब से एक निकाली कि ये एक ले जाओ। वो तो चला गया। अब वजीर ने जो बादशाह से बात की ना, मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। तब बादशाह सलामत, आपका प्रॉब्लम भी यही है, आपके पास जो है ना आप उस पर खुश नहीं है, जो नहीं है उसी की फिक्र में जिंदगी खराब कर बैठे हैं। हम सबका यही हाल है। खुदा की कसम, इतना है हमारे पास कि सारा जिंदगी सजदा करते गुजार दें, और हम में से बहुत सौ के पास तो इतना है हमारे बच्चे भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। मगर टेंशन ये कि वो क्यों नहीं है, वो कब मिलेगा? वो एक अशरफी की तलाश में तुम जो 99 मिली हुई है उसको ना एंजॉय कर रहे हो, ना शुक्र अदा कर रहे हो, ना मजे ले रहे हो लाइफ के। अरे जो है उस पर खुश रहो। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बात नबी पाक ने जब सहाबा को बताई ना कि वो हजरत शमून ने इतनी इबादत की, तो साहबा ने क्या खूबसूरत माइंड सेट था। बात यहीं से चली थी ना, वापस आ गया मैं। साहबा कहते हैं हुजूर इतने सारी इबादतें की उन्होंने 1000 महीनों तक। हुजूर हमारी तो उम्र ही थोड़ी है, हम तो छोटी उम्र वाले, उसमें आराम भी करते हैं, बचपन में गुजर गए कुछ साल। तो ये पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए नेकियों में। लुक एट द माइंड सेट ऑफ साहबा इकराम। उनको फिक्र ही ये थी कि हुजूर वो नेकियों में आगे बढ़ गए। अब जब साहबा ने ये कहा ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के भी दिल अक़दस पर रंज हुआ, और मेरे आका के दिल पर रंज हो तो रब को ये कब गवा रहा है। जिब्रील अमीन आ गए, कहते हुजूर घबराइए नहीं, अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता कर दी है, सूरह कदर लेकर आए, एक ऐसी रात अदा कर दी है कि जो अगर आपकी उम्मत साल में एक बार उस रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन के 1000 महीनों वाली जो इबादत है उससे ज्यादा जो है आपकी उम्मत आगे बढ़ जाएगी। So that is the reason of 1000 months। ये पीछे लॉजिक है कि वो वाली 1000 महीने की इबादत जो उन्होंने की, अगर कोई शबे कदर में कर ले तो उनकी इबादतों से आगे बढ़ जाता है। आइए अपने बयान को एक और लेवल पर ले चलते हैं। अगर रमजान प्रॉपर तरीके से गुजारना है तो आइए ना ये जान लेते हैं नबी पाक रमजान कैसे गुजारते थे। जिनके सदके रमजान मिला, जिनके सदके कुरान मिला, सरवरे कायनात का रमजान कैसे गुजरता। सुभान अल्लाह। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, कुछ हदीसों का खुलासा मैं पेश कर रहा हूं। आप फरमाती हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमजान आता ना, आप अपने बिस्तर पर कम तशरीफ लाते, इबादत पर कमर बस्ता हो जाते, रात रात देर तक जो है वो नवाफिल अदा होते, दुआएं होती। फरमाती हैं नबी पाक के चेहरे का रंग बदल जाता था, मुतगय्यर हो जाता था। और नबी पाक के पास जब जिब्रील अमीन आते तो मेरे आका उनके साथ कुरान का दौर फरमाते, ठीक है। और मेरे आका की दरियाए सखावत का आलम यह था कि जिस तरह तेज आंधी चलती है, नबी पाक रमजान में उससे भी ज्यादा सखावत फरमाते थे, उतनी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते थे। तो हदीसों से ये 4 मेन बातें पता चली हैं, नमाजें, नवाफिल, दुआएं, तिलावत और सखावत। ये हमने भी पकड़ लेना है। अपने रमजान को इस बार इस तरह गुजार के देखो कि इबादत में गुजारना है, सारी नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं, तरावी पढ़नी है, खूब तिलावत करें। तिलावत का भी बड़ा मसला है, कहने में मजा नहीं आ रहा, मगर बहुत बड़ी तादाद वो है जिनको प्रॉपर अब तक कुरान पढ़ना ही नहीं आया। दुनिया भर की मालूमात, $1 लेना नहीं, डॉलर का रोज रेट चेक करना है, सोने का भाव चेक करना है, दुनिया भर की बहस करनी है।
قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا. بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو, اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر. نہ کریں ایسا. ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا. اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائے کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں. اور آپ کے لیے اب کتنی آسانی ہو گئی ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے. کتابیں PDF پہ آ گئیں, ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں, کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے. یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے, نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے. اب فنگر ٹپس پہ دل میں دین ہے. ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر, صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے. آج کمپائل کر کے بکس ہیں, ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, کتابیں موجود ہیں, PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں, ایپلیکیشنز مل جاتی ہیں, آڈیو بکس آ جاتی ہیں. اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے. ایک جملہ یاد کر لو, کام آئے گا. جس کو کام کرنا ہو نا, کوئی بھی کام کرنا ہو, اس کے لیے راستے بہت, جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت. اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں, یہ خود سوچ لیں. میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں. اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں, فرمایا کیا اس نے, مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے. تو خدا را قرآن کو وقت دیں, قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں. دعوت اسلامی یہ ساری سروسز آپ کو دے رہی ہے. آن لائن کلاسز موجود ہیں, آپ آن لائن پڑھ لیں گھر بیٹھے, آپ کو آن لائن قاری صاحب پڑھا دیں گے, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا دیں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے بڑی ایک آسان تفسیر قرآن صراط الجنان بالکل آسان اردو میں موجود ہے, اس کو PDF بھی ڈال دیا ہے, اس کو اپلیکیشن بھی بنا دیا ہے, آپ آڈیو بھی ریلیز کر دی ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے صرف سنتے ہی رہیں قرآن کو کہ ترجمہ کیا ہے, تفسیر کیا ہے. اور آج کی اردو میں 100 سال پرانی اردو ڈیفیکلٹ تھی, اور آسان اردو میں لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں. تو اس بار قرآن کے ساتھ رمضان گزاریں. میرے آقا دور فرماتے تھے قرآن پر. جو حافظ بچے مجھے سن رہے ہیں, کم از کم رمضان میں قرآن تو پکا کر لیں. رمضان میں تو اپنے قرآن کی دہرائی کریں. ویسے تو سارا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے, خاص رمضان اور قرآن کا ایک کمبینیشن ہے, اس کو حاصل کر لیجئے. اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجئے. اور یہ جو سخاوت ہے نا, اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے. رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے, ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے. ماہ مواسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا, مدد کرنا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنا. اب اس میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے, بڑی پیاری بات مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی والد صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا, ڈھال ہو جاتا ہے, اثر کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے نا, تو بتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی. وہ ٹور, وہ کر و فر, وہ جاہ و جلال, آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. انسان اپنے آپ کو حقیر عاجز محسوس کرتا. اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا. روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا, غریب تو پورا سال ہی بھوکا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں, سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے, اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں. پھر سحری اور افطار کے درمیان 4 بار اور کھانا ہے کیونکہ بھائی کل روزہ رکھنا ہے. کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. ارے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا, زیادہ کھایا نا. آپ دیکھ لیں 5-6 رمضان بعد تراویح میں آپ کو کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموسے ہیں, پکوڑے ہیں, اس کے بدلے تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا. وہ 5-6 چیزیں تو ضروری ہیں. اب روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلا خراب ہونا ہے. 10-15 رمضان کے بعد ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ادھر جناب وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ ہر چیز کھانی ہے, زیادہ کھانی ہے, اس لیے نہیں آیا رمضان. اچھا جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی, وہ بھوک ہی نہیں لگتی. اچھا کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں, اللہ معاف کرے, ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سحری کر کے سوتے, افطار میں اٹھتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے خارا در میں تو ایک جملہ سنا تھا, ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ کہتے ہیں بھونپو ٹو بھونپو روزہ رکھتے ہیں. وہ پہلے بھونپو بچتا تھا نا سحری ختم ہونے کا اور افطار کا, بولا بھونپو کر سن کے سو گئے, اب اگلے بھونپو پہ اٹھیں گے. اللہ اکبر, یہ کون سا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں یار, روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں, سنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم رمضان کے ساتھ. یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر, بچا کے رکھ. بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے, تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو, کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا, قید کر دیا.
थोड़े दिनों बाद छूटा ना, जब उसको छोड़ा तो वो जाके उसने और खर्च करना शुरू कर, ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। तो कहा तुम्हें कैद से सबक नहीं मिला? कहता कैद में गया तो सबक मिल गया कि भूखा रहा तो पता चला कि भूखों का हाल क्या होता है। गरीबों की फिक्र तो कैद में रह के मुझे हुई कि मैं चंद दिन कैद में रहा हूं तो मेरा ये हाल है। जो बेचारे सारी जिंदगी इस तरह गुजारते हैं उनका क्या हाल होगा। ये सबक देने आता है रमजान, मगर यहां तो प्लानिंग ही कुछ और है। तो प्लीज इस रमजान में नबी पाक के अंदाज को फॉलो कर लें और खूब खर्च करें। एक बात आज याद कर लीजिए, वैसे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जो फरमाए हक है, मगर नबी पाक ने ये फरमाने से पहले क्या इन्फसाइज किया, ताकीदन कितनी शानदार बात फरमाई। हदीस पाक का खुलासा है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, राह खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो डेफिनेटली हो गया ना कि आपने खर्च करना है और ये कम नहीं होना। कैलकुलेटर कहेगा कम हो गया, ये बता दूं, लाख रुपए में से 5,000 दोगे तो 95 ही कैलकुलेटर बताएगा ना। लेकिन कुछ बातें बियॉन्ड द कैलकुलेटर होती हैं। अगर कोई शख्स खेत में जाए 2 बोरी बीज की लेकर और अपनी जमीन पर वो सारे बीज छिड़क कर आ जाए तो कैलकुलेटर तो ये कहेगा कि 2 बोरी 0 हो गई, खत्म हो गई। अक्लमंद बंदा कहेगा 2 बोरी डालकर आया है, थोड़े दिनों बाद 2 ट्रक लेकर आएगा। तो ये अल्लाह की राह में खर्च करना बीज ही है। ये तुम बीज डालो, अल्लाह फसल अता फरमाएगा, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जो लोग पूरी ज़कात देते हैं उनसे पूछ लीजिए कि अगले साल वो ज्यादा दे रहे होते हैं। कैसे ज्यादा दे रहे हैं? क्योंकि अल्लाह और बरकत डाल देता है। तो हमेशा एक तो मेरा एक बहुत बड़ा दर्द है और अल्लाह करे किसी के लिए फायदा हो जाए। आप भी इस बात को प्लीज मैं कहता हूं वायरल करें, बात करें, दोस्तों में बैठते इधर उधर की गपशप ये वाली बात करें जो मैं अब करने जा रहा हूं। यानी मेरी अब ये फीलिंग स्ट्रांगली बनती जा रही है कि जिस तरह रमजान के अलावा बदकिस्मती से लोग शायद 8 आपकी सारी गाड़ियां निकल गई, घर में जो सामान है वो निकल गया, अगर कोई किराए पे जगह दी तो वो भी निकल गई। अब बताइए हमारा 50% नॉर्मली सरमाया वो घर, गाड़ियां और फैक्ट्री या दुकान जो हमारी मेन चीजें, फैक्ट्री की मशीनरी भी निकल गई। तो इतनी सारी चीजें तो शरीयत ने माइनस कर दी, अब बचा क्या? उस पर 2.5% है, फिर भी भारी पड़ रहा होता है, फिर भी इस पे जान जारी होती है। हालांकि हदीस पाक के अल्फाज हैं कि ज़कात माल का मैल है। हदीस पाक का मज़मून है जिस माल में ये मैल मिल जाए उस माल को बर्बाद कर देता है। और आगे अजाब अलग है, इधर तो बर्बादी है, उधर अजाब अलग खड़ा है। हालांकि देने वालों से क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, कि अपनी ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत कलओं में कैद कर लो, सिक्योर हो जाता है आपका माल अल्लाह की रहमत से। और एक कितनी खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है कि ए इब्ने आदम, हदीस पाक का मजमून है, अपना माल मेरे पास जमा करवा दे। अल्लाह कह रहा है ए मेरे बंदे अपना माल मेरे पास जमा करवा दे, न जलेगा न डूबेगा न कम होगा, मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा। है न जलेगा न डूबेगा न चोरी होगा, यानी कम नहीं होना, और मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। अल्लाह अकबर। वो दिन कौन सा होगा? जब बेटे को मां भी मदद नहीं करेगी, बाप को बेटा भी जवाब नहीं देगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, एक गुनाह कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, एक नेकी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, और अल्लाह के यहां वो तुम्हारा डिपॉजिट जमा होगा। जब रब फरमाता है मैं तुम्हें उस दिन दूंगा जिस दिन तुम्हें एक एक नेकी की जरूरत होगी, फिर खर्च करने में सोचे। रमजान सखावत का महीना है, रमजान अताओं का महीना है, और आप बांटे जाएं। अगर ज़कात दे भी दी ना और नेकी का कोई और काम आ गया और दे दें। और ये भी हदीस पाक के अल्फाज हैं कि गिन गिन कर खर्च ना करो, वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। नेकी का काम आ गया है, ज़कात दे चुके, अरे लोग कहते हैं बस हो गई भाई ज़कात, अगले साल आना। अरे अल्लाह तुम्हें दिए जा रहा है, उधर से तो ब्रेक नहीं लगा जो अल्लाह की तरफ से अता हो रही है, तुम भी दिए जाओ, अल्लाह और अता फरमाएगा। यहां मैं अपनी बहनों से आखिर में बात कर लेता हूं कि ये बड़ा अजब मामला हो गया है। हालांकि सोने की ज़कात उस पर है जिसके पास सोना है, चांदी की ज़कात उसके ऊपर है जो मालिक है चांदी का। तो हमारी इस्लामी बहनें जो घरवालियां होती हैं, घर के लोग होते हैं, वो नहीं देते ज़कात, कहते हम थोड़ी कमाते हैं। याद रखिए हदीस के अल्फाज हैं कि ये जेवर आग बना दिया जाएगा, इसी जेवर से अजाब दिया जाएगा। अच्छा फिर कहते हमारे शौहर देंगे, ठीक है, अगर शौहर दे देता है तो वो नेकी तो शौहर कमा गया ना, फर्ज आप पर है। और इसकी बड़ी प्यारी वजह उलमा ने बयान की, मैं समझाना चाहता हूं, आप अपने माल में से ज़कात दिया करो ताकि राहे खुदा में जो फजीलतें हैं हासिल वो आपको मिले। आपने अपने शौहर को कह दिया, उसने दे दिया, हो सकता है वो भी ना देता हो, वो नहीं दिया तो अजाब आपका होगा, क्योंकि वो देनदार नहीं है।
دیندار آپ ہیں اور آپ دیں تاکہ ایک تو اللہ، دیکھیے یہی تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. تو یہ خواتین کو بھی یہ پریکٹس ہر سال کرنی چاہیے کہ یہ میرے زیور، یہ میرا تھوڑا سا حصہ بیچیں اور اس سے میری زکات دیں، جو بھی اس کے پورا نصاب بنتا ہے اس کا حساب کریں میری بہنیں، تاکہ یہ اجر، یہ ثواب یہ آپ کو ملے، اللہ اور دے دے گا. اسی طرح قربانی کے وقت بھی یاد رکھیے جو مالدار ہے نا اس پر قربانی واجب ہے. تو اگر عورت ہے تو عورت پر اپنی قربانی واجب ہے، وہ خود اپنے پیسے نکال کر دے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے بھی قربانی کی جائے. آپ کے شوہر نے، آپ کے والد نے کر دی، اچھی بات ہے، لیکن ثواب تو انہیں مل گیا، آپ اس ثواب میں حصہ لیں تاکہ یہ عادت بنے آپ کی بھی. مال سے محبت ہی تو چیک کری جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں، وہاں یہ دل اور یہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس بندے یا اس بندی کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے. اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے. اچھا زکوٰۃ دینے میں ایک اور بڑا مسئلہ، ایک تو زکوٰۃ پراپر بناتے نہیں ہیں، حساب کر بھی لیا تو زکوٰۃ دینے میں بڑی سستی ہے، یار ہم تو پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں. نہیں جناب، اگر زکوٰۃ کا دن آ گیا اور آپ کی زکوٰۃ آپ پر لاگو ہو گئی، آپ نے اسی دن زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر آپ گریجولی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سال ایڈوانس ہو جائیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی کا یوم نصاب پہلی رمضان اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ روپے، تو ایک رمضان کو وہ 10 لاکھ تو پہلے دے دے تاکہ پچھلے سال کی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اب اگلے رمضان تک وہ ہر مہینے لاکھ روپے دیتا رہے زکوٰۃ. اگلے رمضان میں جا کے کیلکولیٹ کر لے، 8 لاکھ دے دیے تھے، اب 10 بنتے تو 2 دے دے، 10 دے دی اور 12 بنتے تو مزید 2 دے دے، کم بنتے ہیں. اب ایسا بھی دیکھو شریعت کے طریقہ آسان ہے کہ کسی نے پورے سال میں زکوٰۃ دے دی 10 لاکھ روپے، بعد میں کیلکولیشن کی زکوٰۃ تو بنتی تھی 9 لاکھ روپے، تو کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے اگلے سال کی زکوٰۃ کے لیے کیری فارورڈ کر لے. تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور آسانی ہے. تو زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو فوراً دے دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ وبال اپنے اوپر نہ رکھیں. اب تیسری بات، زکوٰۃ دیں کس کو، اس میں بھی بڑی سستی ہے. اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، بھائی ہم کو تو یار ہم بانٹ دیتے ہیں رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں. ارے بھائی آپ نے چیک کیا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بس یار اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ کی دکان پہ 50,000 کا ادھار کوئی لینے آتا ہے تو 5 سوال کرتے ہو، کدھر سے آئے ہو، کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے، دکان کدھر ہے، ایسے کیسے ادھار دے دوں. اپنے پیسے دینے ہیں تو 4 سوال 5 سوال گارنٹیاں بھی لینی ہیں، اور زکوٰۃ دینی ہے تو کوئی محنت نہیں کرنی. تو زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ آپ کا میرا کام صرف زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالنا نہیں ہے، اس فریضے کی ادائیگی جب ہوگی جب آپ اس کو مستحق تک پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. ہاں اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو ان پر یقین ہے تو پھر ان لوگوں کے ذریعے زکوٰۃ دی جائے. مگر زکوٰۃ دینے کا بہترین جو یہ سمجھے کہ گھر کہہ لیں، بہترین ہیڈ کہہ لیں، سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. ہاں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیے گا کہ یار رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ مستحق ہی نہیں ہے. آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. تو پہلے حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی بے شک عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے. تو کمال کی آرگنائزیشن ہے، نمازی بھی بناتی ہے، قرآن بھی پڑھاتی ہے، جنت کے راستے پر بھی ہمیں لے جاتی ہے، اور بیمار ہو جائیں تو خون بھی دیتی ہے، پرابلم آ جائے تو کھانا اور راشن بھی پہنچاتی ہے. تو اتنی ساری ڈائمینشنز میں اگر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہو اور پھر کرسٹل کلیئر اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے الحمدللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آڈٹ فرم سے آڈٹیں ہو رہی ہیں، آپ بھی ہمارا پارٹ بنیے. میں تو کہتا ہوں آپ اپنا صرف ڈونیشن نہ دیں، آپ دعوت اسلامی کا پارٹ بنیں اور اپنا ڈونیشن اپنے ہاتھ سے ہی خرچ کر لیں. دعوت اسلامی کے کسی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح جوائن کریں کہ خود ہی اسے لیڈ کریں، تاکہ صرف اپنے دنیا کے لیے کام نہ کریں، اپنے کاروبار ہی کو ٹائم نہ دیں، اپنی آخرت کے لیے بھی ہم یہ کام کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس رمضان کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے، خوب عبادتیں کرنا، سارے روزے اور تراویح پڑھنا اور رکھنا، اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.